الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پورا مجمع ایک بار زور سے درود شریف کا ورد کریں اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ہے کہ جس مجمع میں ایک بار درود پڑھ لیا جائے صحیح حدیث میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجمع پر سے پوری نظر پوری نظر والوں کی پوری نظر سے اللہ ان کی حفاظت کرے اللہ ہمیں دنیاوی مجلسوں میں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت میں نے یہ آپ کا سلور کا دارالعلوم جس میں 22 بچے تقریباً حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور جامعہ رابعہ للبنات میں تقریباً 70 لڑکیاں مومنات کا کورس پورا کر رہی ہیں جس میں سب سے اول حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی کی روح کا پرکار فرما ہے اللہ تعالیٰ حضرت کو مکمل آمین کہو مکمل شفا عطا فرمائے اللہ ان کو دوبارہ چلتا پھرتا برابر کر دے اور وہ اپنے نیک کاموں میں آگے بڑھتے رہے انہی کے ساتھ ساتھ یہ حاجی عبدالرحیم صاحب جن کے طفیل آپ یہ جامعہ للبنات دیکھ رہے ہیں
ماشاءاللہ اتنی بڑی دینی درسگاہ قائم کی. اسی طرح حاجی دیسائی صاحب، حاجی راوت صاحب جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. سورت سے میرے ساتھ ایک مہمان اور آئے ہیں، ہمارے عبدالرؤف عبدالوہاب صاحب. یہ تمام حضرات دینی کاموں میں پیش رہتے ہیں. سب مل کر آمین کہو. اللہ ان سب کام کرنے والوں کو عمر طویل اور لمبی عمر عطا فرمائے تندرستی کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے اور نظر حسد سے حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی ذرا زور سے آمین کہو. اس نیک کام کی برکت سے اللہ مرحومین کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے. بزرگان محترم، یہ مدرسہ دینی تعلیم کا ہے. دینی تعلیم کا اس کو کہا جاتا ہے جہاں حلال اور حرام کو سمجھایا جاتا ہے، جہاں جائز اور ناجائز کو پڑھایا جاتا ہے. اسکول کی تعلیم میں اور مدرسے کی تعلیم میں فرق کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتلانے کے لیے بیٹھا ہوں. تعلیم دونوں لینی چاہیے. پورا مجمع جب بھی کوئی بات پوچھی جائے تو پورا مجمع زور سے جواب دیا کرے تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قبرستان میں نہیں بیٹھا ہوں، میں زندہ قوم میں بیٹھا ہوں. پورا مجمع یہ جواب دو کہ میں آج جو بیٹھا ہوں تو یہ بتلانے کے لیے کہ مدرسے کی تعلیم کیا چیز ہے اور اسکول کی تعلیم کیا چیز ہے. دنیاوی تعلیم میں ایک بھی سبق حلال و حرام کا پڑھایا نہیں جاتا. جائز اور ناجائز کیا ہے وہ پڑھایا نہیں جاتا. دنیا کی معلومات دی جاتی ہے، اتہاس کے ذریعے سے تاریخ کو پڑھایا جاتا ہے، بھگول شاستر پڑھایا جاتا ہے. سائنس جو ترقی کر رہی ہے اس کا علم کہ سائنس کہاں چل رہا ہے اس کا علم آپ کو دیا جاتا ہے. مگر اسکولوں میں حلال و حرام کا علم نہیں پڑھایا. اللہ کے حکم کیا ہے جو مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ اسکول والوں کا اصول میں نہیں آتا، ان کے قاعدوں میں نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن پر قرآن اتارا گیا؟ وہ اسکول والوں کے میدان میں یہ بات آتی ہے. جبریل علیہ السلام جن کے ذریعے سے قرآن ہم کو ملا ہے، جن کے واسطے سے، وہ فرشتہ جبریل اور ان کے ساتھ کام کرنے والے فرشتے کون ہیں یہ اسکول اور کالج والے آپ کو نہیں بتلائیں. بندوں کے حقوق میں ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر اور ہسبینڈ کے حقوق، اولاد کے حقوق، اولاد کے لیے ماں باپ کے حقوق. آپ مسلمان پڑوسی کے ساتھ رہتے ہیں یا غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ رہتے ہیں یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے. پورا مجمع بے شک بولو زور سے، یہ اسکول والوں کا نظام میں نہیں. ذرا زور سے بے شک بولو. یہ اسکول والوں کے نظام میں آتے ہیں. جانوروں کا حق کیا ہے؟ آپ گائے پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، آپ مرغیاں پالتے ہیں، آپ جانور حلال جانور پالتے ہیں، آپ گھوڑا پالتے ہیں. ان جانوروں کے حکم کیا ہیں یہ اسکول والے آپ کو نہیں بتلائیں. پیشاب اور استنجا کرنے کا طریقہ قبلے کی طرف بھی نہ ہو، قبلے کی پیٹھ بھی نہ ہو. بند ٹوائلٹ میں آپ قبلے کی طرف نہیں بیٹھ سکتے، قبلے کی پیٹھ نہیں کر سکتے، تو کھلے میدان میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے. بند ٹوائلٹ میں آپ کو اجازت نہیں پیشاب خانے میں کہ آپ قبلے کی طرف بیٹھیں یا قبلے کی پیٹھ کریں. یہ اسکول والوں کے نظام میں نہیں آتا. نکاح تین عورتوں سے حلال ہے یہ اسکول والوں کے نظام میں نہیں آتا، یہ مدرسے والوں کے نظام میں آتا. کن عورتوں کے لیے کن مسلمان مردوں کے ساتھ نکاح جائز ہے یہ مدرسے والے بتلائیں گے.
حدیث ادھوری آپ پوری کرو. جب دو مرد اور عورت تنہائی میں بیٹھیں گے تو زور سے بولو سب مل کر, تیسرا کون آئے گا؟ ماشاءاللہ, یہ آپ کو دین نے سمجھایا. کالجوں میں ساتھ آئیں گی تو پھر یہ بچیوں کو بہکائیں گے. بے شمار بچیاں مہاراشٹر سے, خاص کر آپ کے بمبئی سے بے شمار لڑکیاں ایمان سے چلی گئی. ہمارا کام ہے, ہم کو پوچھیے آپ کہ کتنی لڑکیاں گئی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں صرف بمبئی میں. پورے مہاراشٹر میں سے تو اور زیادہ. ہمارے گجرات میں بھی کم نہیں. یہ مصیبت ہر جگہ ہے کہ لوگ دنیا پڑھاتے ہیں مگر ساتھ دین نہیں پڑھاتے. میں نے 2000 میں ایک اسلامی پیپر شروع کیا منتھلی, اس کا نام میں نے کوئی اور نہیں رکھا, میں نے دین دنیا رکھا. ذرا زور سے بولو, کس کیا رکھا؟ دین رکھا. کہ دنیا کے ساتھ پورا مجمع زور سے بولو, ہمیں کون سی تعلیم دینا ضروری ہے؟ دینی تعلیم. دینی تعلیم واجب اور ضروری ہے, یہ سمجھ لو مسئلہ. اللہ نے کہا دینی تعلیم حلال و حرام کی تعلیم ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم ضرورت کی چیز. ذرا زور سے بولو, دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ وہ لینا ہے دنیا کے لیے, اس میں پیچھے بھی نہیں رہنا. ایجوکیشن انسان ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ نے پیدا کی ہے, وہ انسان لے کر نہیں آیا. دیکھو میں ایک مثال سے سمجھاؤں. میں جب گجراتی پڑھ رہا تھا گجرات میں, تو گجراتی ویاکرن, گجراتی گرامر پڑھانے کے لیے تیسری چوتھی چوپڑی میں, تیسرے یا چوتھے کلاس میں ایک سوال آتا تھا کہ یہ کرسی کس نے بنائی. گجراتی میں آتا تھا آپ کرسی کونے بناوی چھے, اردو میں یہ کرسی کس نے بنائی ہے. تو نیچے جواب میں لکھا تھا کہ رمن کاکا نے, رمن کاکا نے بنائی یا ایشور کاکا نے بنائی, یا لکھا ہے موسیٰ چاچا نے بنائی. یہ اسکول کا علم یہاں فنش ہو گیا کہ یہ کرسی, پورا مجمع بولو اسکول میں کیا بتلاتے, کون سے کاکا نے بنایا؟ رمن کاکا نے بنایا. دنیا کا علم یہاں فنش ہو گیا. مگر مدرسے پر نہیں پڑھایا نا تو پھر سمجھیں گے کہ یہ رمن کاکا نے بنایا. مدرسہ ساتھ پڑھاؤ گے, تعلیم الاسلام, اللہ کے رسول, دینیات تعلیم, بیشتی زبر اور بیشتی زیور. اس میں سوال آتا ہے کہ رمن کاکا کو کس نے پیدا کیا؟ بولو زور سے, نہیں دھیمے سے بول رہا ہوں, زور سے بولو. رمن کاکا کو کس نے پیدا کیا؟ دوسرا ایک سوال اور مدرسے میں آتا ہے, رمن کاکا کو کرسی بنانے کی عقل کس نے دی؟ وہاں ناستک بنے گا اسکول میں, ناٹ بلیور ان گاڈ, وہاں ناستک بنے گا. اور مدرسے میں آ کر بے شک بولو, زور سے بولو, اللہ پر ایمان مضبوط. اس واپس ادھورا بے شک بولو, ذرا زور سے بے شک بولو, بے شک. وہاں ناستک بنے گا, یہ سب رمن کاکا نے پیدا کیا, سائنس ٹیکنالوجی رمن کاکا نے پیدا کی. اور مدرسے میں آئے گا, آستک بنے گا, بے شک دوبارہ بولو, ایک اللہ پر ایمان مضبوط. زور سے جواب دو, دنیاوی تعلیم کے ساتھ بولو زور سے, کون سی تعلیم ضروری ہے؟ یہ سمجھ کر جائیے, یہ فرق ہے مدرسے کا اور اسکول کا. ہماری بچیوں کو انگلش میڈیم, ہندی میڈیم میں داخل کر کے مدرسہ نہیں پڑھاتے ماں باپ. کوئی حافظ جی کو پکڑ لیتے ہیں, وہ حروف قرآن کے پڑھا دیے, سمجھے قرآن سیکھ لیا, 2-4 سنتیں نماز کی آ گئی, اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے اللہ. پھر یہ بچیوں نے دین پڑھائی نہیں, حلال و حرام پیش کی جگہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مومنانہ جو کورس ہے آپ کے جامعہ رابعہ للبنات میں, اس میں بیشتی زبر 11 حصے داخل ہے. اس کے مقدمے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو پچھلی صدی کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے مصنف اور رائٹر اور آتھر تھے, جنہوں نے 2000 کتابیں لکھی. اس میں حضرت کی یہ سب سے قیمتی کتاب بیان قرآن کے بعد بیشتی زبر ہے, مسئلے مسائل کے لیے جس میں حلال و حرام بتلایا. حضرت نے مقدمے میں لکھا ہے, جو میری بیشتی زبر کو مکمل سمجھ لے گا, سنو دھیان سے ذرا, اس کو کسی مفتی کے دارالفتاء میں مسئلہ پوچھنے جانے کی ضرورت پیش نہیں ہے. یار حضرت نے لکھا مقدمہ, یہ مدرسہ, اس کی تعلیم حلال و حرام کی تعلیم. ہسبینڈ وائف کے حقوق کیا ہے؟ لوگ بیویوں کو کیوں مارتے ہیں؟ بیوی کا حق نہیں سمجھتی. بیویاں شوہر کی نافرمان کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین پڑھانے, سب کچھ پڑھا ہو مگر آپ نے دین نہیں پڑھا ہے. تو اللہ کا خوف جو دینی تعلیم سے آتا ہے تو کبھی دینی تعلیم سے نہیں آئے. جتنی بچیاں ایمان چھوڑ رہی, روزانہ واٹس ایپ پہ آتا ہے,
اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ آپ دنیا پڑھاتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا ضرور پڑھاؤ۔ یہ بھی آسمانوں سے اللہ نے بھیجا ہے، کوئی رمن کا کار، مگن کا کار، جھگڑ کا کار نے بنایا نہیں ہے۔ سب کو زور سے بولو، سب کو دنیا کا علم بھی بے شک بولو اللہ ہی نے۔ اور میں اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں 14ویں پارے میں، غالب میں اگر غلطی نہ کرتا ہوں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون۔ آیت کو سنو، آئے ہو تو سمجھ کر گھوڑا، والخیل والبغال خچر، والحمیر اور گدھا۔ قرآن میں دوسری جگہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دوسرے مقام پر جو ہے اونٹ کا ذکر کیا، چونکہ وہی ضروری تھا، مگر اونٹ کو اگلی آیت میں اونٹ کو قیامت تک آنے والی سواریوں کا ذکر کیا، اس لیے یہاں اونٹ کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھوڑا، گدھا، خچر، اور اگلی آیت میں اونٹ کے ساتھ سبھی قیامت تک آنے والی مشینوں کا ذکر کیا۔ یہ علماء سے ترجمہ پوچھ لینا، میں بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ گھوڑے، گدھے، خچر کا ذکر آیا کہ انسانوں یہ تمہارے لیے سواریوں کی چیز بنائی، تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے ان کو گاڑیوں میں جوڑو، یہ گھوڑوں کو، گدھوں کو، خچروں کو تمہارا سامان اٹھا کر لے جائیں، تمہارے گھاس، تمہارا غلہ، اس کی گاڑی بناؤ اور یہ تمہیں کھینچ کر لے جائیں، تم سواری کے لیے استعمال کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے، آپ کو بھی کیا سمجھاؤں، اس کو آنے والے زمانے سے تعبیر کریں، اس میں حال بھی ہے اور آنے والا زمانے بھی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ذرا سوچو 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور ابھی بھی سائنس کا تذکرہ ہے، اور اللہ ترجمہ کر رہا ہوں، دھیان سے سنو، گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ آگے سواریاں پیدا کر رہا ہے اور پیدا کرتا رہے گا۔ ذرا زور سے بولو، پیدا کرتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ موجود ہیں، اس زمانے کی پبلک کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے صرف گھوڑے، گدھے اور خچر سے کام چلے گا، اور الفلک کا ذکر تیسرے پارے میں ہے کہ دوسرے ملک میں جانا ہو تو ہم نے پانی پہ کشتیاں رکھی ہے، اس کو دھکے مار مار کر لے جاؤ، ہم ہوائیں دیں گے اور تمہاری سواریاں چلتی۔ اس زمانے میں ٹائم میں بہت زیادہ برکت تھی، لوگوں کے پاس وقت بہت زیادہ تھا، کام کاج بہت کم تھے، سب سے بڑا کام وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تھا، تو روزی کمانے کا حلال روزی کماؤ اور زیادہ تر وقت اللہ کے راہ میں۔ اس لیے 1,25,000 صحابہ کرام دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صرف 23% مسلمان ہوئے۔ دھیان سے سنو، ان میں سے ایک آخری بات سنا رہا ہوں، 10,500 صحابہ کرام مدینہ منورہ میں دفن ہیں جنت البقیع۔ یہ سبق یاد رکھنا ہے، کتنے ہزار؟ 10,500۔ کچھ ہزار مکہ مکرمہ میں ہیں جنت البقیع، سمجھ میں آئی بات، اور کچھ ہزار پورے پاکستان میں ہیں ان کی قبریں۔ چلو 50,000 نہیں، 75,000 مان لو پورے پاکستان میں، 1.25 لاکھ کا مجمع حدیث میں ذکر آیا ہے، تو دوسرے 50,000 کہاں گئے؟ میں ذرا زور سے جواب دیتے جاؤں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسرے 50,000 کہاں گئے؟ اللہ کے راستے میں نکلے دین پھیلانے کے لیے، اور جہاں گئے وہی انتقال کر کے شہید ہو گئے، وہیں سے جنت میں داخل ہوئے۔ یہ ایتھوپیا، ساؤتھ افریقہ، زامبیا جاتے ہوئے ایتھوپیا راستے میں پڑتا ہے۔ ایتھوپیا جس کا اصل نام، یہ ایتھوپیا ابھی کا انگلش نام ہے، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا وطن ہے، جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں۔ حبشہ صحابہ کرام کی ہجرت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں بھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حبشہ ایتھوپیا کی رہنے والے ہیں۔ سینکڑوں صحابہ کرام کے مزار، آپ ایجپٹ جاؤ، اوہ میں نے خود نے دیکھی، 1 سال 40 صحابہ کرام کے مزار آتے ہیں۔ ایجپٹ بھی افریقہ میں آیا، مصر جس کو مصر کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیلانے کے لیے 2 کشتیاں بھیجی گئی،
پانی کی کشتیاں. تو یہ عربی سمندر میں سے، بحر العرب میں سے، عربین سی میں سے جو بھروچ میں پڑتا ہے، دہیج سے یہ نرمدا ندی میں آئے جو گجرات کی سب سے بڑی ندی، اور دوسری گنگا جمنا کی طرف گئی اور ان لوگوں نے اسلام کی ساتھ بیٹھا. ادھر آپ یورپ میں جاؤ، سائپرس، ترکی، وہاں صحابہ کرام کے مزارات. بخاری شریف میں حضرت عبادہ اور حضرت رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی اسلام پھیلانے کے لیے، دھیان سے سنو، اسلام پھیلانے کے لیے مدینہ منورہ سے گھوڑوں پر، اونٹوں پر جدہ آئے، اور جدہ کے کنارے کنارے سیریا گئے، اور سیریا سے یورپ قریب پڑتا ہے تو وہاں سے پانی کی کشتی میں سائپرس گئے. سائپرس آپ دنیا کے نقشے میں دیکھو، بخاری شریف میں سائپرس کا ذکر ہے، عربی میں اس کو قبرص کہتے ہیں. قبرص سے سائپرس کیا ہے، سائپرس سے سائپرس کر دیا انگلش کمپنی. اصل نام اس کا قبرص ہے عربی میں، اس کو سائپرس کر دیا. یہاں حضرت رمیثہ کا مزار ہے، حضرت عبادہ بن صامت کا مزار ہے. آج 10 لاکھ کے قریب 10 لاکھ نیو مسلمز ہیں سائپرس میں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت رمیثہ اور ان کے شوہر عبادہ بن صامت کی محنت سے یہ حضرات وہی انتقال ہو گیا، اور آج بھی ان دونوں کی مزار سائپرس میں. ذرا زور سے بولو، ان دونوں کی مزار کہاں ہے؟ دریا کے کنارے پر ان کی مزار ہے، اور عربی میں اوپر لکھتا ہے عبد المرأة الصالحة، ایک خاتون کا مزار رمیثہ ابن حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ. تو یہ بات آئی تو بیچ میں آپ کو کہہ دیا میں نے کہ مدرسے والے آپ کو بتلائیں گے کہ رمن طاقہ اور چھگن طاقہ کو پیدا کس نے کیا؟ ذرا دوبارہ زور سے کہہ دو، یہ کرسی بنانے کی عقل کس نے دی؟ اب سنو، قرآن میں 14ویں پارے میں ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو کہا جا رہا ہے، اس وقت قرآن نازل ہوا، اور اللہ ایسی سواریاں پیدا کرتا رہے گا. حضور کو کہا جا رہا ہے، صحابہ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے، بعد کے زمانے میں اللہ اس کو پیدا کرے گا. حضور کو صاف کہا گیا تم اس سواریوں کو نہیں جانتے. اب بے شک کر کے بولو، 2 ویلر 4 ویلر، اسٹیمریں، ٹرین، بسیں، ٹرکیں، اور ذرا زور سے جواب دو ایروپلین. سب مل کر بولو یہ کس نے پیدا کیا؟ انسان کو ذریعہ بنایا ہے. کیوں معلوم ہے؟ اللہ چاہتے تو آسمانوں سے ٹرین بھی اتار سکتے، ٹرین بھی اتار سکتے تھے. اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ اوپر سے ایروپلین بھی بھیج سکتے تھے. ایک وہاں تو صرف حکم تھا کہ کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جا. اتار سکتے تھے بسیں بھی، ٹرکیں بھی، 2 ویلر گاڑیاں، 4 ویلر گاڑیاں. یہ GIDCوں میں، یہ کمپنیوں میں جو مشینریاں چلتی ہو سکتی اتار سکتے تھے. آسمان گھوڑے گدھے جیسی جاندار چیزیں پیدا کی. بھائی جواب دو ذرا، جاندار چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ بے جان چیزیں نہیں پیدا کر سکتا؟ ذرا زور سے بولو، عقل کامن سینس کا مسئلہ ہے. جب جاندار سواریاں پیدا کر سکتا ہے تو ذرا زور سے بے شک بولو، جب بے جان چیزیں نہیں پیدا کر سکتا اور زیادہ پیدا. مگر کیوں پیدا نہیں کیا؟ قرآن میں ہے کہ پھر انسان کا دماغ آگے بڑھتا نہیں، اس کا علم آگے نہ بڑھتا، اس کا دماغ بالکل چٹ ہو جاتا، اور وہ کوئی چیز میں آگے اس کی عقل بڑھتی نہیں، جامد ہو جاتی، فٹ ہو جاتی، اور وہ کبھی ترقی آگے کر ہی نہ پاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سائنس مسلمانوں کے ذریعے سے شروع کروایا. سائنس کی تعلیم کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی، اور اس کے بعد جب مسلمان دین سے دور ہوتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم ان سے لے لیا اور یہود و نصارہ کو. قرآن میں ہے جب تم قدر نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے وہ کام کرے. بولو بھائی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ آج سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے، مگر پورا مجمع جواب دو، کیا انسانوں نے پیدا کی ہے یہ سائنس ٹیکنالوجی؟ پورا مجمع جواب دو، یا اللہ نے پیدا کی؟ قرآن میں اس کا جواب ہے. ذرا سمجھ لو، کام کی بات ہے، ایمان مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ گاڑیاں تم نے پیدا کی ہے، 2 ویلر 4 ویلر، ٹرین، بسیں، میری بات کی سمجھنے کے لیے عقل چاہیے اور دھیان چاہیے. یہ لاؤڈ اسپیکر اگر تم نے پیدا کیا ہے، یا مشینریاں تم نے پیدا کی ہے، یہ ساری ٹرینیں، اسٹیمریں، تو جب تو اس ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ تو نے بنائی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مان لو
کہ اس کا خالق بنا تو پیدا کرنے والا بنا. اور یہ ٹرینیں بسیں یہ گاڑیاں تیری مخلوق. بھائی بولو نا ہے کہ نہیں؟ تو خالق ہوا تھوڑی دیر کے لیے کہ تو پیدا کرنے والا اور وہ تیری پیدا کی ہوئی چیز. یہ تو عقل قبول بھی نہیں کرتی. تو نے کیسی چیز پیدا کی ایسی مخلوق پیدا کی کہ تو طاقتور خالق مالک اور وہ تیری مخلوق. تو اسی ٹرین کے نیچے آ جائے تو تیری چٹنی ہو جائے. تو اسی ٹرک کے نیچے آ جائے تو تیری لاش کا ٹھکانہ نہ رہے. تیرا پیٹ ٹوٹے تو تیری لاشیں سمندروں میں بکھر میں پڑ جاتی ہے. تیرا خود کا ٹھکانہ نہیں رہتا. قرآن کہتا ہے تیرا گاڑیوں کے نیچے مرنا ٹرینوں کے نیچے مرنا ٹرین کرش ہو جائے تو تیری لاش کا ٹھکانہ نہ رہنا. یہ ثابت کرتا ہے کہ تو اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس کا اصل پیدا کرنے والا اللہ ہے جس کو کوئی مار نہیں سکتا وہ جسے چاہے مار سکتا. یہ دلیل ہے قرآن کہ خالق مخلوق کو مار سکتا ہے مگر زور سے جواب دو مخلوق خالق کو مار سکتا مگر گاڑی تجھے مار ڈالتی ہے. یہ بڑے بڑے مشین میں انجینئر جب کام کرتے ہیں تو اتنا پاور ہاؤس اس میں اندر سے ہوا کا دباؤ کھینچ لیتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ جو انجینئر کھڑا رہتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے اس کا دماغ ادھر ہٹا تو وہ مشین اس کو کھینچ لیتا ہے اور پورے مشین میں سے باہر جو کیما بن کے باہر نکلتا. تو نے کیسا مشین بنایا کہ تیرا ہی کیما بنا. یہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. مدرسہ حلال و حرام کی دینی درسگاہیں ہیں. جائز اور ناجائز کو بتایا جاتا ہے. آستک بنایا جاتا ہے بلیور ان گاڈ اور اسکول میں نان بلیور ان گاڈ بنو گے. اس لیے پڑھو پڑھائی ضرور کرو. سائنس پڑھو جغرافیہ پڑھو آرٹس پڑھو کامرس پڑھو. مگر امت سے ہماری شکایت یہ ہے کہ بیشتی زیور مکمل تعلیم مکتب میں نہیں کرو گے آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکلتی ہے. یہ لڑکیاں جو بھاگ رہی ہے روز کی خبریں روز کی یہاں تک کہ وہ غیر مسلم ان کو مار بھی ڈالا اتنوں کی ہتیا کر ڈالی. یہ 2-3 دن پہلے کی خبر ہے. وہ لڑکی کو مسلمان لڑکی کو اس کو اپنے پریم کے جال میں پھنسایا پھر اس کو حمل والی کی اور اس لڑکی جب شادی کے لیے کہا تو زور ڈالا تو اس لڑکے کے ماں باپ نے منع کیا. یہ 3 دوست مل کر اس پر غلط طریقے سے اس پر ریپ کیا اور اس کے بعد گلا گھونٹ کے اس کو کل مار ڈالا. یہ کل کی خبر ہے. یہ راجستھان کی خبر ہے. بہت مالدار گھرانے کی لڑکی. سوچ لو آپ یہ درندے ہیں. اس لیے قرآن پڑھو گے نا تو قرآن میں فرمایا کہ مومن مرد کے لیے مومن عورت ہی نکاح کے لیے بہتر ہے. اور قرآن میں مومن عورت کے لیے زور سے بولو کون سا مرد بہتر ہے؟ مومن مرد ہی ہے. قرآن میں یہ بات سمجھائی کہ آپ قرآن پڑھاتے نہیں. یہ لوگ کروڑوں روپے یہ مالدار لوگ کروڑوں روپے آپ کے لیے خرچ کر رہے ہیں. کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ دینی تعلیم حاصل کرو آپ کی بھی آخرت بن جائے ان کی اور ان کے مرحومین کی بھی آخرت بن جائے. اس لیے کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے آپ کے سامنے ایک ہی آدمی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آج دارالعلوم کا جلسہ ہے میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ سمجھا دیا. پورا مجمع دوبارہ ایمان تازہ ہو جائے اس لیے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں میرا مزاج الگ ہے تاکہ مجھے یقین ہو کر جائے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اب یہ پوری دلیل کے ساتھ بات سمجھا دی. اب بتلاؤ جب بھی جائیں گے جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو بتلائیں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اصل پیدا کرنے والا کون ہے. یہ چیز ہے دلیل بھی میں نے آپ کو بتلا دی. اب میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اللہ فرما رہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بھی درجات کو بہت بلند کرے گا آخرت میں بھی دنیا میں بھی. والذین اوتوا العلم ماشاءاللہ آپ کا خاص ذکر کیا مدرسوں میں پڑھنے والے یہ کو اللہ نے علم دین عطا کیا. علم دنیا کا ذکر نہیں علم دین کیونکہ آپ جا کر لوگوں کو محراب سنائیں گے تراویح سنائیں گے فرض نماز سنائیں گے فطر واجب پڑھائیں گے فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے آپ لوگوں میں تقریریں کریں گے آپ عالم بن کر امت کے امام بنیں گے رہنما بنیں گے رہبر بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو علم دیا گیا ہے ان کے بہت اونچے درجہ. اس لیے نبیوں کے بعد علماء کا مقام ڈاکٹر بھی بنو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد عالموں کا درجہ اور عالموں کے بعد ڈاکٹروں کا درجہ. ڈاکٹر اگر ایمان والا ہے تو اس کا درجہ اس لیے بڑا ہے
کہ وہ ہمارے بدن کی تندرستی کی ضمانت